ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیاری کر کے ہم نے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام مقرر کر دیا ہے، ایک مرتبہ، ایک انعام، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقرب ہے، ملاقات ہے، دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ دراصل ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یا جو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، ہماری حقیقت روح ہے جو کہ عالم ارواح سے آتی ہے، یہاں پر اس کو ایک جسم ملتا ہے، اور پھر یہاں پر ایک مختصر زندگی ملتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل، ارادہ، اختیار، قوت، یہ ساری چیزیں ملا کے دیتا ہے۔ اور انسان جیسی روح، یعنی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ یعنی جو ان صفات کی حامل ہو۔ دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل لاہوت ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیاری کر کے ہم نے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام مقرر کر دیا ہے، ایک مرتبہ، ایک انعام، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقرب ہے، ملاقات ہے، دیدار ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ ہماری منزل ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب پہنچیں گے تو اللہ کو پہچان بھی لیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور دیدار بھی ہو جائے گا۔ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ کوشش، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ اور هو اجتباکم کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ اچھا، بہرحال میں کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور یہ سفر طے کرنا ہے قربت کا۔ اور اگر ایسا نہ کیا کسی نے بھی تو وہ زندگی میں ناکام رہے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا، تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، اللہ کے راستے پر تو جب آپ چلیں گے جب آپ اس کی طرف رخ کر لیں گے، اور یعنی جب تک آپ نے ایک منزل کی طرف رخ نہیں کیا ہے تو آپ جتنا بھی سفر کریں گے وہ فضول ہوگا، بیکار ہوگا۔ ہم سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہماری منزل باطل ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہمارا مدعی زندگی دنیا ہے، حاصل دنیا یا دنیا کے فائدے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ناسمجھی والی بات ہے
اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ تب ہوگا کہ جب اللہ ہماری منزل بن جائے، یعنی ہمارے جینے کا مقصد اللہ ہو جائے، تو تب ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے اور پھر ہمارا سفر شروع ہوگا۔ بہرحال کلمہ طیبہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ منزل بہت عالیشان ہے، بہت اونچی ہے، بہت عالیشان ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ منزل ہمیں قطعی طور پہ فائنلی ملے گی جنت میں۔ جنت اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام ہے۔ جب ہم جنت پہنچیں گے تو یہ ہم وہ تمام نعمتیں پالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کی ہیں۔ دنیا میں بہرحال ایک سفر ہے، یہاں اثرات تو محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل جو نتیجہ ہے، جو منزل ہے، وہ ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ جیسا کہ اثرات سے میرا مراد یہ ہے کہ اچھے یا برے اثرات ہمیں یہاں دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو یہ سفر جو ہے نور کا سفر ہے۔ اس پر اگر آپ سفر کا آغاز کریں گے تو آپ کا یقین زیادہ ہوتا رہے گا، آپ کی روشنی جو ہے بڑھتی رہے گی، اندھیرے کم ہوتے رہیں گے اور سفر طے ہوتا رہے گا۔ اس کے اثرات جو ہے، ٹھنڈی ہوائیں وہ آپ کو یہاں آنے لگیں گی۔ ٹھنڈی ہوا سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ تک جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اہدنا صراط المستقیم آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا، اور دنیا میں آ کے ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا ہے، لیکن اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے۔ اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر اللہ کی طرف آپ کا رخ نہ ہو، اللہ آپ کی منزل نہ ہو، اور آخرت اگر آپ کی ترجیح نہ ہو، تو نیک کام کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آپ نیکی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نیکی کریں گے بھی ظاہری طور پہ تو وہ نیکی عبث ہے، فضول ہے، کیونکہ آپ نے منزل کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ آپ نے زندگی کا مقصد باطل کو ٹھہرا لیا ہے۔ ہم سب ایک باطل مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ مقصد دنیا ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بنا سوچے سمجھے آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام نہیں ہوگا، کوئی بھی کام ہو، بنا سوچے سمجھے، بنا کسی ارادے کے، بنا کسی مقصد کے آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اور وہ آپ کو منزل نہیں ملے گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ زندگی ایک سفر ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے تو یہ آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ زندگی گزار دیں گے لیکن وہ سفر بے مقصد ہوگا یا فضول مقاصد کے لیے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بے مقصد انسان زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔
ہم لوگوں سے غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یہ تمام سوچیں، اعمال، ارادہ، کوشش، یہ صرف دنیا تک محدود ہے، مٹیریل تک محدود ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا عبث ہے، فضول ہے، اس کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ اچھے کام کرتے رہے بظاہر، لیکن اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم